ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب کہ اس کے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات ہوں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، له فیہا من کل الثمرات اس میں اس کے لیے ہر طرح کا پھل اور نفع ہو، واصابہ الکبر اور اسے بڑھاپا آ لیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اس کی کمزور اور ناتواں بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ پھر اچانک اس باغ پر آگ کا ایک بگولا اترا، فاحترقت اور اس نے اسے جلا دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی نشانیاں کہ تم غور و فکر کرو۔ صدقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان کی تھی۔ ایک تو شروع میں اور اس کو مثال سے سمجھایا تھا کہ جیسے آدمی زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے۔ دوسرا صدقے کی وہ قسم تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا جو صدقہ مقبولہ کی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ٹیلے پر کوئی باغ ہو، اگر بارش آئے تو 2 گنا پھل دے، بارش نہ آئے تو کم سے کم صرف اتنا کہ اسے اوس ہی کافی ہے پھل لانے کے لیے، یعنی کسی صورت میں وہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا صدقہ تھا جو صدقہ غیر مقبولہ، یعنی وہ صدقہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ جو 4 باتیں جو بیان کی تھی کہ صدقہ احسان جتا کر کے دینا، یا صدقہ دے کر احسان جتانا، یا ایذا دینا، یا اخلاص و للہیت کے ساتھ نہ دینا، ریاکاری کے لیے صدقہ کرنا، اس کی مثال یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو 2 صدقے 2 مثالیں، یہ تیسرا صدقہ یہ تیسری مثال۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے مثالوں سے سمجھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر 2 مثالیں دی تھی، اور یہ ایک تیسرا وہ صدقہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ وہ کیسے اس کی مثال ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کوئی نہیں چاہ سکتا یہ کیا چیز کہ اس کے لیے باغات ہوں، من نخیل وعناب کھجور کے اور انگور کے باغات ہوں، یعنی طرح طرح کے اس میں درخت لگے ہوئے ہوں۔ اچھا، لہو جنتن جو کہا ہے اس میں کئی حکمتیں، ایک تو یہ کہ باغ اس کا ہے، اس نے پٹے پر نہیں لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ باغ اس نے خود لگایا ہے،
اس کے اپنے باپ دادا کا نہیں ہے، کیونکہ باپ دادا کی دولت تو اولاد یوں ہی لٹا دیتی ہے، لیکن جو محنت کی کمائی خون پسینہ لگا کر کے جو آدمی بناتا ہے وہ اسے بہت عزیز ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ باغ ہے، کھیت کا ذکر نہیں کیا کہ کھیت ہو، کیونکہ کھیت ایک مرتبہ جل جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو 4 مہینے کی محنت گئی، پھر لگا لیں گے کھیت، لیکن باغ کا مسئلہ ایسا رہتا ہے کہ باغ زندگی میں ایک ہی مرتبہ لگتا ہے۔ اگر باغ جل گیا یا باغ ویران ہو گیا اور دوبارہ اس کو لگایا تو پھر اس کا پھل کھانے کو اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اور کس چیز کا ہے؟ من نخیل و عناب، کھجوروں کا اور انگور کا۔ یہ کھجور عربوں میں ایسا درخت ہے کہ جسے سدا بہار درخت کہا جائے، کہ پانی مل جائے تب بھی ٹھیک، نہ ملے تب بھی ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجرۃ شجرہ، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے لا یسقط ورقها، جس کا پتا کبھی گرتا نہیں ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے مسلمان کی مثال۔ اللہ کے رسول نے بجھنی بجھائے، بجھنی سمجھ رہے ہیں نا، بجھنی کہتے ہیں، بجھنی بجھائے تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے افتونی ما یہ بتاؤ کیا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگوں نے بتایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کھجور کا درخت ہے، لیکن میں چھوٹا تھا اس لیے میں بول نہیں سکا۔ تو کھجور کا درخت جو ہے یہ سدا بہار ہے۔ کتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں؟ اس کے پھلوں، یہ پھل، کھجور کا پھل ان کے لیے غذا کا کام کرتی تھی، اس کی گٹھلیاں ان کے جانوروں کے کام آتی تھیں، اور کھجور کی چھالیاں ان کے لیے تکیے کا کام کرتی تھی۔ جیسے ہم آج کل روئی بھرتے ہیں، وہ تکیے میں اس کی چھالیاں بھر دیتے تھے۔ اس کے پتے سے اس زمانے میں جو ہے درختوں پر وہ لگایا جاتا تھا، جیسے یہاں ہمارے یہاں جو ہے پتلوں کی لگاتے ہیں، وہاں پر اس کے پتے کے درخت وہ چھت بنائی جاتی تھی۔ اس کا تنا کو شہتیر بنایا جاتا تھا جو گھروں میں لگایا کرتے تھے۔ تو اس کی ایک ایک چیز کام آتی تھی۔ تو یہ ایسا درخت تھا کہ وہ اگر کھڑا ہے تو پھل دے رہا ہے، گرا ہے تو ہماری زندگی کے دوسرے کام میں آ رہا ہے۔ اور من نخیل و عناب فرما کر کے یہ بنایا کہ اس کا پھل ایسا نہیں ہے کہ کھیتوں کی طریقے سے 4 مہینے پھل دیا، 8 مہینے یوں ہی پڑا رہا، نہیں، باغ میں طرح طرح کے پھل ہیں۔ اس کا موسم گیا تو وہ آ گیا، اس کا موسم گیا تو وہ آ گیا، اس کا موسم گیا، یعنی پورے سال اس کی آمدنی کا وہ ذریعہ ہے۔ اتنا مفید جو ہے وہ باغ ہے۔ اور پھر اس باغ کی خصوصیت میں سے اور کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس میں جگہ جگہ چوڑے نالے بہہ رہے ہیں۔ باغات میں جب نالے بہتے ہیں تو بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، بڑا خوبصورت و باغ کا وہ منظر ہوا کرتا ہے، درختوں کے سائے سے جو ندیاں گزرتی ہیں۔ تو ایک تو باغ کی سیرابی کا وہ ذریعہ، اور دوسرے باغ کے حسن میں وہ اضافہ کر دیتی ہے۔ لہو فیہا من کل ثمرات، اس باغ میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہیں، یعنی ہر طرح کے فائدے اس کے لیے اس باغ میں موجود ہیں۔ اچھا، اور کیا چیز؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور باغ کا جو مالک ہے اسے بڑھاپا آ چکا ہے، یعنی اب اس کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ اپنا خرچ یا اپنے بچوں کا خرچ چلا سکے۔ یہی ایک باغ ہے جس کے اوپر اس کی زندگی ٹکی ہوئی ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے ناتواں اور کمزور بچے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاں بچے بڑے ہو گئے ہیں، کمانے لگے ہیں، ابھی کمزور ہیں وہ، تو ان کے بھی اخراجات اسی کے اوپر ہے۔ اب یہ ساری صورتحال ایک طرف، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اچانک باغ کو آگ کا ایک بگولا آیا، فاحترقت، اور اس نے باغ کو جلا دیا۔ اب یہ بوڑھا آدمی تو پریشان، کیونکہ اس کی آمدنی کا ایک ہی ذریعہ تھا، خرچ پورا کا پورا کھڑا ہے، آمدنی ساری کی ساری پست ہو گئی ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچا ہے۔ کھیت رہتا تو یہ سمجھ میں آتا چلو 4 مہینے فاقہ گزرے گا کم سے کم، اس کے بعد تو ہو جائے گا، لیکن یہ تو پوری زندگی کا سرمایہ ختم ہو گیا۔ تو ایسا کوئی چاہے گا کہ اس کے جو ہے اس طرح کے باغات ہوں اور اس طرح اس کے ساتھ صورتحال پیش آئے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو یہ مثال اس کی ہے جو زندگی میں صدقہ و خیرات کرتا ہے،
اور وہ یہ امید لگائے رہتا ہے کہ میں نے صدقہ کیا ہے، میں نے خیرات کیا ہے، غریبوں کی مدد کیا ہے، آخرت میں مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو 700 گنا ملے گا۔ تو وہ یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور پھر جو ہے وہ عالم کیا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر صدقہ کیا ہے، جس کو خیرات دیا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے، اس کے اوپر احسان جتا رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ تو یہ آخرت میں جب وہ جائے گا تو اچانک جب آخرت میں جائے گا تو دیکھے گا نیکیوں کے سارے باغات اس کے جل گئے ہیں۔ تو یہ جو آگ کا بگولا ہے جس نے باغ کو جلا دیا ہے، ہمارے اعمال کی کھیتیوں اور باغات کو بھی اسی طریقے سے ریاکاریاں اور احسان جتانا، ایذا پہنچانا کسی کو، یہ چیزیں ہمارے نیک اعمال کے باغات کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ شخص جب اس کا باغ جل گیا تو حسرت سے پڑا ہوا ہے، ویسے میدان محشر میں جو ہے نیکیاں کر کے احسان جتانے والا، صدقہ کر کے ایذا دینے والا، وہ بھی حسرت میں پڑا رہے گا، اسے بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ رب العزت یوں ہی اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ تبلیغی کام میں مثالوں سے سمجھانا لوگوں کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ الہیہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار، یعنی ہم جو دنیا میں عمل کرتے ہیں اس کا دار و مدار جو ہے خاتمہ پر ہے۔ خاتمہ، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو آخرت میں وہ کام آئے گا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہوں، روزہ ہوں، زکوٰۃ ہوں، خیرات و صدقات ہوں، یہ سب کچی کھیتیاں ہیں۔ جیسے کچی کھیتیوں پر ہمیشہ کسان اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہیں کوئی آفت نہ آ جائے، کہیں کوئی پالا نہ گر جائے، کہیں سوکھا نہ پڑ جائے تو کچی کھیتیاں برباد ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، کہیں شیطان ہمیں بہکا کر کے کچھ گناہ نہ کرا دے تو کھیتیاں برباد ہو جائیں، کہیں ریاکاری ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال کی کھیتیاں برباد ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے، شیطان اسے ورغلا کر کے برائیاں کرا دیتا ہے تو وہ برائیاں اس کی نیکیوں کو کھا جایا کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بارے میں رب کائنات سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے رسول، حضرت عائشہ سے حدیث مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یقلبہ ما یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اگر دل سیدھا ہے آدمی سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، دل اگر پلٹ گیا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے گیا کام سے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عبادت کر کے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، جو اس میں کمیاں ہو گئیں اسے معاف فرما۔ اچھا، جس طریقے سے دنیا کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کا بگاڑنا آسان ہوتا ہے، بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک مکان آدمی کو بنانے میں جو ہے زندگی کھپ جاتی ہے، اور بگڑتا ہے تو بس 2-4 گھنٹے میں وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ کنویں سے پانی نکالنا بڑا مشکل ہو، طاقت لگتی ہے، لیکن گرانے میں کیا ہے، بس ایک انگلی کا اشارہ چاہیے اور پانی گر جائے گا۔ کاروبار آدمی کو بناتے بناتے، مضبوط کرتے کرتے، اسے پائیدار کرتے کرتے آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اسے بگاڑنا چاہے تو لمحوں میں بگڑ جائے گا۔ تو دنیا کے کام جس طریقے سے بنانا بہت مشکل ہے اور بگاڑنا بہت آسان ہے، اسی طریقے سے آخرت کے جو اعمال ہیں انہیں بنانا اور بچا لینا بڑا مشکل ہے، اور بگاڑنا بہت آسان ہے۔
تو ہمیں اس معاملے میں اللہ رب العزت سے توفیق حسن کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تبلیغ کا انداز دے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ جب نماز پڑھ لو کوئی نیکی کر لو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میری مدد فرما، اللہم اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک اپنا ذکر کرنے پہ، و شکرک اور تیرا شکر ادا کرنے میں، و حسن عبادتک اور تیری اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ تو آدمی جو ہے اگر ہم نماز کے بعد یہ پڑھ لیں یا کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد پڑھ لیں تو بڑی اچھی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔